اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے گے وہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے کہ کیا عیسائی مرد یا عورت، اگر عیسائی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ آج کا ہم ٹاپک جو ہمارا یہ ہے اور اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جی اس حوالے سے کہ عیسائی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو طلاق کیسے دے سکتا ہے۔ کیا عیسائی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو اسی طرح کسی بھی ٹائم طلاق دے سکتا ہے جس طرح اسلام نے کہ شوہر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی ٹائم وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن، کوئی بھی وجہ بتائے بغیر اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ کیا عیسائی مرد بھی اپنی بیوی کو اسی طرح طلاق دے سکتا ہے؟ تو اس میں اس لحاظ سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ عیسائی مرد اپنی عورت کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، نہ ہی عیسائی عورت جو ہے وہ خلا لے کے یا فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور خلا حاصل کر سکتی ہے اور اتنی جلدی طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ کرسچن ڈیورس ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن جو ہے اس کا وہ 10 ہے، دفعہ 10 جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے اس بات کو کہ ایک ہی گراؤنڈ ہے عیسائی مذہب میں کہ جی اس قانون میں، عیسائی قانون میں، کہ اگر عورت جو ہے وہ اگر جو مرد جو ہے وہ اگر عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو عورت پہ یہ اس کا موقف یہ ہونا چاہیے۔ میں اس بات کو الزام تو نہیں کہوں گا کہ وہ اس پہ یہ الزام لگائے، اس کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور ان کو میں نے غیر حالت میں دیکھا ہے، یہاں تک جبکہ یہ الزام اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ الزام ثابت کرے گا تو پھر جا کے وہ اپنا جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ عدالت میں جا کے عدالت اس بات کو ڈٹرمن کرے گی، اس کے بعد وہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ واقعی اس عورت کا ایسا کردار ہے اور مرد نے اپنا کیس ثابت کیا ہے، پھر جا کے وہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ عدالت جو ہے وہ ڈیورس ڈکلیئر کر دے گی۔ یہ تو تھا جی ان کا وہ جو لا جو ہے وہ کرسچین ڈیورس ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 10 کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے ایک کیس لا میں جو کہ رپورٹ ہوا ہے PLD 2017 لاہور صفحہ 610 میں، اس کیس لا میں عیسائی مرد نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ فائل کی اس گراؤنڈ پہ کہ جی میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، چونکہ کرسچین ڈیورس ایکٹ کی دفعہ 10 میں یہ بات واضح طور پہ ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ جو آپ موقف لیں گے وہ یہ لیں گے کہ میری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اس بات کو آپ ثابت کریں گے اور پھر جا کے آپ کی طلاق ہوگی۔ لیکن اس شخص نے کہا جی کہ میں جو ہے اپنی بیوی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن پھر بھی میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ہاں اکٹھے رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ان کے قانون میں صرف ایک ہی صرف گراؤنڈ ہے جس پہ طلاق ہو سکتی ہے۔ تو اس نے شخص نے آ کے ہائی کورٹ میں یہ ریٹ فائل کی کہ جی مجھے اجازت دی جائے۔ کس بنیاد پہ؟ وہ بنیاد ہے جی کہ UK میٹریمونیل کازز ایکٹ، یہ ہے جی کہ اس کی دفعہ 7 کے تحت یہ نو فالٹ ڈیورس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ یہ اس میں یہ تھا کہ UK میٹریمونیل کازز ایکٹ کی جو دفعہ 7 ہے جس میں نو فالٹ ڈیورس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اس کے تحت مجھے جو ہے وہ طلاق جو ہے میں اپنی بیوی کو دینا چاہ رہا ہوں، تو اس حق کے تحت مجھے جو ہے طلاق دینے کی اجازت دی جائے اور مجھے طلاق جو ہے وہ ڈکلیئر کی جائے۔ یہ اس نے یہاں پہ آ کے ریٹ فائل کی۔ یہاں کے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بھی عیسائی جو لوگ تھے وہ پہلے ضیاء الحق کی حکومت سے پہلے یہ جو تھی جو دفعہ 7 جو ہے وہ UK میٹریمونیل ایکٹ کا جو ہے وہ اس کا اطلاق تھا، لیکن ضیاء الحق کے دور میں یہ جو ریویژن اینڈ ڈیکلریشن آرڈیننس 1981 میں اس دفعہ کو یہ ختم کر دیا گیا، اس سیکشن کو ختم کر دیا گیا کہ اس کے بعد نو جو ہے فالٹ ڈیورس جو ہے اس کا نو فالٹ ڈیورس جو ہے اس کا سیکشن ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد عیسائی جو ہے وہ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی گراؤنڈ رہ گیا طلاق کے لیے، اور وہ تھا کہ مرد کا کردار ٹھیک نہ ہو یا عورت کا کردار ٹھیک نہ ہو، اس صورت میں جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز اس کے علاوہ وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو ہائی کورٹ نے
یہ جو ہے پھر اس کو بحال کیا اس ریٹ میں، جو کہ 2017 میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس فیصلہ میں اس سیکشن 7 جو تھا یو کے میٹریمونیل ایکٹ کا، یو کے میٹریمونیل کازز ایکٹ جو ہے اس کو، اس کی دفعہ 7 کو بحال کیا۔ اس گراؤنڈ پہ پھر ہولڈ کیا گیا اس فیصلے میں کہ آئندہ کے بعد جو ہے اگر کوئی عیسائی مرد یا عورت طلاق لینا چاہتی ہے، ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف وہ جو ایک ہی گراؤنڈ تھا جو ان کی ڈیورس ایکٹ میں سیکشن 10 میں ایک ہی گراؤنڈ تھا الزام لگانے والا، اب اس کے علاوہ بھی نو فالٹ جو ہے وہ گراؤنڈ جو ہے وہ اس میں وہ دے دیا گیا کہ نو فالٹ ڈیورس جو ہے وہ آپ اس کی بنیاد پہ آپ طلاق دے سکتے ہیں، علیحدہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی یہ کیس لا اس حوالے سے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے اب ان کے پاس یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی بھی عیسائی مرد یا عورت وہ جس وقت بھی اپنی عورت کو سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیں، اس نو فالٹ ڈیورس کے تحت جو ہے وہ سیکشن 7 جو ہے وہ یو کے ڈیکلریشن جو ہے یو کے میٹریمونیل کازز ایکٹ کے تحت یہ وہ طلاق جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی جو ڈسکشن کہ جی جیسا عیسائی مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ان کا جو طلاق لینے کا ادروائز پروسیس جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، وہ ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو ہے یو کے میٹریمونیل کازز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ طلاق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ کوئی بھی عیسائی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو کس طرح طلاق دے سکتا ہے، علیحدگی کس طرح کر سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔